السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی صحتیابی کس طرح ہوئی؟ جواب: اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحتیاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ سوال: حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ۔ سوال: آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ جواب: حضرت ربیع بن امیہ بن خلف۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب: سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھی۔ رکیون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے؟ جواب: حلوہ پوری۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی؟ جواب: حضرت ہاجرہ ہیں، انہوں نے حضرت سارہ کے پہچاننے کے خوف سے زرہ پہنی۔ سوال: یار غار کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: کیا انجیل میں صورتیں تھیں؟ جواب: جی ہاں، انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک سورت کا نام سورۃ الامثال تھا۔ سوال: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا؟ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں۔ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں۔ سوال: پہلے چار خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے چار خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
سوال، پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی تھے۔ طالب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، اور عقیل، چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ سوال، ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب، ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس یہودی کا نام یوسف تھا۔ سوال، معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کون سی نماز فرض تھی؟ جواب، معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال، کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال، جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب، جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال، بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال، قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب، سورہ مریم، جس میں پل صراط کا ذکر ہے۔ سوال، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 70 دفعہ آیا ہے۔ سوال، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کوہ طور کے مقام پر نازل ہوئی۔ سوال، حج کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حج کے 3 فرائض ہیں: 1 احرام باندھنا، 2 وقوف عرفات، 3 طواف زیارت۔ سوال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟
जवाब: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। सवाल: जहन्नमी लोगों को जहन्नम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब: जहन्नमी लोगों को जहन्नम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल: कुरान पाक में ज्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब: कुरान पाक में ज्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ अलीफ है। सवाल: किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब: अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल: क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब: 8 फरिश्तों ने क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को उठा रखा होगा। सवाल: ईमान वालों की खास सिफ़त क्या है जो हर मोमिन में लाजिम होती है? जवाब: ईमान वालों की खास सिफ़त है जो हर मोमिन में लाजिम होती है। अहले ईमान के लिए नरम और काफिरों पर सख्त। सवाल: हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमानों पर चलने फिरने की आवाज़ किसकी सुनी थी? जवाब: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमानों पर चलने फिरने की आवाज़ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की सुनी थी। सवाल: नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला हैं। सवाल: वो कौन सा मुर्दा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है? जवाब: मछली है जिसका गोश्त खाना हलाल है। सवाल: जहन्नम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब: जहन्नम की आग का रंग काला होगा। सवाल: हर 40 दिन बाद किस पर आजमाइश आती है? जवाब: हर 40 दिन बाद मोमिन पर आजमाइश आती है। सवाल: वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब: हुस्न अखलाक और तकवा है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी। सवाल: वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते? जवाब: मेहमान के साथ खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। सवाल: मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले कौन से सहाबी हैं? जवाब: मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं।
सवाल, वो कौन सा दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा है? जवाब, क़यामत का दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले कलाम क्या निकला? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकला। सवाल, अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने तख्ते लगाए गए? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 1,24,000 तख्ते लगाए गए। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुकद्दस तामीर करवाई? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुकद्दस की तामीर का आगाज किया। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है? जवाब, अंधेरा है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है। सवाल, दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब, दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल, तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जवाब, तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग जंग बदर थी। सवाल, किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब, सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल, साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? जवाब, साल में लंबा तरीन दिन 21 जून है। सवाल, चांद के टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? जवाब, चांद के टुकड़े होने का वाकया 5 नबवी को पेश आया। सवाल, ज्यादा वजीफे पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब, अक्सर लोगों का कहना होता है कि ज़्यादा वज़ाइफ करने से इंसान को नुकसान होता है, जबकि अल्लाह पाक ने ज़िक्र और अस्कार की कोई हद मुकर्रर नहीं की है, बल्कि अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद करो। और देखा जाए तो दीन इस्लाम हमें हर लम्हा अल्लाह के ज़िक्र से जोड़ कर रखता है, जैसा कि सोने की दुआ, जागने की दुआ, खाना खाने, आईना देखने, बैतुल खला जाने और आने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से लेकर ज़िंदगी के हर कदम पर हमें अल्लाह का कसीर ज़िक्र पढ़कर सकून मिलता है, इस्तिकामत मिलती है। और इस तरह किसी वजीफे का कोई नुकसान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को इसकी सिफाती नामों के साथ कसरत से पुकारना चाहिए। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले मुंजनिक किस जंग में इस्तेमाल की गई थी? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले मुंजनिक जंग औतास में इस्तेमाल की गई थी।
سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف باسلام ہوئے؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 2 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے۔ سوال: صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ ہے، اس کے لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: ابو الحسن مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ لکھا۔ سوال: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب: کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ سوال: کسی ایک رکوع والی سورت کا نام بتائیے۔ جواب: سورۃ فاتحہ ایک رکوع والی سورت ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق وہ ریاکاری ایسا عمل ہے جو چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔
سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب: 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دے دیے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: جہنمیوں کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب: جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔